لطف نے اتنے آہستہ آواز کا بڑھانا کوئی کوالٹی ہمارے ملک میں اتنے دینی مدارس اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ منسلک ہیں. بلوار کا یہ ادارہ ان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے. اس ادارے کے معاونین ہیں تعاون کرنے والے لوگ. اللہ ان کے رزق حلال میں آل اولاد میں گھر بار میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. مختصر سی گفتگو کریں گے اور وہ بھی تب جب میرا اللہ مجھے توفیق دے. جس معاشرے میں اور جس ماحول میں اور جس علاقے میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس معاشرے میں دنیا کی ہر بدی اور برائی موجود تھی. عقائد ان کے خراب تھے، اعمال ان کے برباد تھے، معاملات ان کے ابتر تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، سود کو وہ تجارت سمجھ کے کھاتے تھے، چوری چکاری ڈاکہ زنی لوٹ مار قافلوں کو لوٹنا ان کا وتیرہ تھا. حتیٰ کہ ان میں کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا کرتے. ایسے
سے ابتر معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ عقائد ان کے اتنے برباد تھے کہ اگر میں ایک بات کر کے ان کے عقائد کی ابتری آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سمجھ جائیں، عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ تھے کہ پوجنے والوں کی تعداد کم تھی اور جن کو پوجا جا رہا ہے ان کی تعداد 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، صفا مروہ میں الگ بت ہیں، گھر کا بت الگ ہے، دکان کا بت الگ ہے، سفر کا الگ، حضر کا۔ آپ حیران ہوں گے، برادریوں کے بت الگ الگ ہیں۔ یہ گل تم سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ یہ نونا دا بت تے، اساں اس نو کیوں پوجیے؟ اساں اوان ہاں، ساڈا بت الگ ہونا چاہیے۔ اس حد تک وہ عقائد کے معاملے میں نیچ تھے، گھٹیا تھے۔ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر چھوڑ آئے، راستے میں عبادت کرنی پڑی تو عبادت کس کی کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا واپس چلیں، معبود اٹھا کے لائیں، کچھ نے کہا نہیں وقت ضائع ہوگا، یہ جو ستو ہے نا اس کو گوند کے معبود بنا لیتے۔ ستو گوندا، اس کے کوئی نین نقشے خد و خال بنائے، اس کی پوجا کر لی، اور تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے۔ جس معاشرے میں میرے نبی آئے، عقائد کے معاملے میں وہ اتنے نیچ تھے، گھٹیا لوگ تھے۔ اگرچہ یہ مضمون تو تھوڑا سا تفصیل طلب ہے اور میری صحت اجازت نہیں دے رہی، لیکن اگر یہ بات بیان کر کے نہ جاؤں تو مجرم ٹھہروں گا۔ میں ضرور اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ جو میں نے بار بار بت 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 کا لفظ بولا ہے، تو ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن نے جو غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے نا، وہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ اور اشاعت و توحید والوں کو دیکھو جی، یہ زیادتی کرتے ہیں، بتوں والی آیتاں ساڈے اوتے ٹھوکر لگے ہوئے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بت پوجتے تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ ہم کوئی بتوں کے پجاری ہیں؟ ہم تو انبیاء اولیاء کی قبریں پوجنے والے لوگ ہیں، انبیاء کی عبادت، اولیاء کی پکار کرتے ہیں۔ وہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں پڑھتے ہوں گے، ہمارے خطباء بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن نے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا تو قرآن نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کیا کرو، ایک کس تے سبحان اللہ کہے جب میں نہ غلط کی۔
کتمیر کا مہینہ کھجور ہوتا ہے؟ گٹھلی مہینہ ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہے. کبھی کھجور کھانی ہے تو اب وہ پردہ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے نا، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. اللہ بے شک. میرے تفسیر کے استاد تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. میں نے 2 مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی. وہ کبھی عنایتوں کو پڑھتے نا تو وہ پھر جلال میں آ کے کہتے تھے اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے. اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں. ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، وہی ہماری جھولیاں بھرتی ہیں. اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہے وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. کتنا قیمتی ہے جی وہ پردہ. بولو یار دوڑے کوئی آڑتی بیٹھا تو اٹھے میرے نال سودا کرے. آپ میں کوئی آڑتی ہے وپاری ہے تے اٹھے میرے نال سودا کرے. اس رمضان شریف میں 1 لاکھ پردے اکٹھے کردا، تو 1000 روپے دے لے. واہ میرے مولا تیرے سمجھانے پہ قربان. یہ جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں نا یہ ذرا غور سے سننی آپ. اتنی مزیدار بات کرنے لگا ہوں نا. مولا ایڈی نکمی شے چھوڑ دیں یار، میرا موشن ہی چھوڑ دیں. کیوں نہیں یار اتنی گرمی نہیں ہے. بیٹھ جائیں یار، اسے بند کریں یار، اس کا آواز نہیں وہ چلتا رہے گا. آواز نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. مولا ایڈی نکمی شے 1 کروڑ پردے 1000 روپے دے کوئی نہ لے. ایڈی گھٹیا شے کھجور دی گٹھلی تے چاری کیوں؟ مولا نے فرمایا میں نے اس لیے چڑھائی تاکہ کھجور کی گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. اس کو روک لیا. مٹھاس ادھے نہ آئے، کھٹاس میں اس کی وضاحت تو نہیں کروں گا لیکن میں صرف اشارہ کروں گا اور عقل مند لوگ اشارے سمجھ جاتے ہیں. پردہ اس لیے چڑھایا کہ مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر نہ جائے. اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. اسی پردے کو عربی میں قرآن سے حوالہ دے دیتا ہوں. مرج البحرین یلتقیان 2 سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک میٹھا ایک کڑوا. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے. برزخ کیا کہتی ہے؟ برزخ کہتی ہے اے پانی ادھے نہ ہوئے، اے پانی ادھے نہ. موت تو بعد بھی برزخ ہے. اس دا مطلب یہ مرن تو پہلے اے بندہ اتنے نہ جاوے تے جڑا اتنے ٹر گیا وہ اتنے نہ آوے. نعرہ تکبیر، حق اشاعت التوحید و سنت. پھر اس آیت کی تفسیر میں میری جماعت کے شیخ میرے دادا استاد
حضرت شیخ القرآن کے بھی استاد، حضرت شاہ جی کے بھی استاد، میرے والد صاحب کے استاد اس آیت کی تفسیر میں بولے رئیس المفسرین مولانا حسین علی، پھر مولانا حسین علی بولتا ہے تو موتی رولتا ہے، مولانا حسین علی بولے مزہ ہی آ گیا، مولا آکھنا دے جانانا کسی شے دے مالک نہیں، کسی ذرے دے مالک نہیں، تو کہنا ما یملکون من شیئن ما یملکون من ذرۃ، ایڈا لمبا چکر لائی کھجور۔ تو جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں یہ تو بتوں دے بارے، جہاں من دون اللہ آیا بتوں کے بارے میں آیا، جہاں بھی من دون اللہ قرآن میں آیا ہے بتوں کے بارے میں آیا ہے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے جس نے تحقیق نہیں کرنی، مطالعہ نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، وہ کہیں گے ہاں مولانا کہہ رہے ہیں قرآن میں جس جگہ من دون اللہ آیا ہے اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں من دون اللہ بھی آئے گا، ساتھ نام کس کا آ رہا ہے ذرا دیکھنا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہ سورۃ مائدہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، کہو نا یا عیسیٰ ابن مریم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللہ۔ بول جو تو کہہ دیتا ہے کہ من دون اللہ جہاں آیا اس سے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں بت ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم۔ چلو ساڈے کول تے سودا ہی تھوک دا ہے، اساں پرچون دا کام ہی کدی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ اس آیت پہ تجھے اعتبار نہیں آتا، میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، من دون اللہ آئے گا، اتخذوا احبارہم، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی بڑا عالم ہے، رہبان درویش، چھوڑ دے من تقریر کرن دے یہ پہلے دے کام ہوندے جڑے تسی ہن شروع کیتے۔ اتخذوا احبارہم، احبار بہت بڑا عالم، رہبان درویش گدی نشین پیر، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ۔ چل اتنے مولویاں تے پیرہ دے اتے من دون اللہ آگئے، وہاں یا عیسیٰ ابن۔ ہمارے دوست کہتے ہیں وہ تو بت پوجتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن نے بیٹا بیٹھ جاؤ یار چھوڑ دو یار، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں منع کیا وہ مالک نہیں، مختار نہیں، سنتے نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں تو بڑی آسان تقریر کرنے کا عادی ہوں، علمی باتیں میں نہیں کیا کرتا۔ میں تمہیں اپنے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں، سنو۔ اسے بخاری نے نقل کیا، مسلم نے نقل کیا، ترمذی میں آیا، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات، تیرے گھر میں حدیث کی جو کتاب موجود ہے اٹھا، ہر حدیث کی کتاب میں یہ میرے نبی کا فرمان موجود ہے۔ اپنے انتقال سے کچھ پہلے میرے نبی کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کیا کیا انہوں نے کہ آپ کی زبان مقدس سے، رحمت والی زبان سے ان کے بارے میں لعنت کے الفاظ نکلنے لگے۔
اب جو میں آگے پڑھنے لگا ہوں حدیث کے لفظ، کچھ کا ترجمہ میں کروں گا، وہ ذرا مشکل ہوگا، کچھ کا ترجمہ آپ کریں. تیار ہو؟ بالکل آسان لفظ ہوں گے، آپ خود ترجمہ کریں گے. یا رسول اللہ کیوں لعنت فرما رہے ہیں؟ کہا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، یہودیوں نے عیسائیوں نے بنا لیا قبور انبیاء. کرو مانو، شاباش کرو مانو. انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد. جی تو کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے، قرآن نے بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے. ہم تو بت نہیں پوجتے، یہ آیتیں ہم پہ فٹ نہیں ہوتی. میرا آقا کہتا ہے یہودیوں پر عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو. یہاں دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا عزیز، کوئی نوجوان یہاں بیٹھا ہے، ہر قسم کی ضد نکال دے. آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو جگہ. اتخذوا کا لفظ دیکھوں، پھر آگے مساجد کا دیکھوں، ایک اور معنی بھی کر سکتا ہوں. انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مسجدیں. قبروں کو کیا بنا لیا؟ کیا مطلب؟ جڑے کم مسیح کرنے سن یہ میں ایک یہ معنی بھی. پختہ بنانا تھا اللہ کے گھر، پختہ بنایا. غلاف ڈالنا تھا بیت اللہ پر، غلاف ڈالا. خوشبو لگانی تھی مسجد میں، اگربتیاں جلائیں وہاں. سال کے بعد ایک دن مقرر تھا، مشرق مغرب کے لوگ آئیں، گھر سے نکلیں، احرام باندھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ایک وقت مقرر ہے، میرے گھر کی طرف آ جاؤ. اس کے مقابلے میں بزرگوں کا عرس ایجاد کیا گیا. جی یہ حج کی نقل ہے، حج کی. کوئی تعظیم اللہ کے گھر کی نہیں جو قبروں پہ خرچ ہو. اس کے باوجود باقی سب خیریت، باقی سب خیریت. اور لطیفہ آپ نے سنا، ایک فوجی تھا، گھر سے دور رہتا تھا، نوکر پیچھے سے ملنے گئے. نوکر کہتا ہے سنا گھر خیریت سی؟ اس نے کہا بالکل خیریت، سب ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد نوکر کہتا ہے وہ آپ کی کتیا تھی پیاری، وہ مر گئی، باقی سب وہ. کئی بندوں کو کتوں سے بڑا پیار. اللہ کی قسم ہے ماں دی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی کتیاں نہیں کرتے. اور یہ بھی رب کی طرف سے سزا ہے. اشرف المخلوقات کو خادم کس کا بنا دیا؟ کتے نواب. یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں نا، وڈیرے، یہ بڑے بڑے ملک اور چودھری اور زمینوں والے، ان کو اللہ زیادہ لگاتا ہے. یہ نوکراں دی بےزتی کرتے ہیں، انساناں دی. اللہ فرماندے میرے بندیاں دی بےزتی کیتی نے، جا کتیاں دی پیشاب صاف کر چل. یہ کتیاں دے میراثی بھی جے، انہاں نوں نسلاں یاد ہیں. وہ فلانی کتی دا، اللہ نے ان کو کتوں کا میراثی بنا دیا. میری کتیاں مر گئی، اس کو کیا ہوا؟ ہڈی پھنس گئی تھی. ہم نے تو ہڈی اسے کبھی ڈالی نہیں، ہم تو اسے مکھن کھلاتے تھے، ہڈی کہاں سے پھنس گئی؟ وہ جی آپ کی اونٹنی تھی نا، وہ مر گئی تھی، اس کی ہڈیاں پڑی تھی، کتیاں نے کھا لی. اس وقت میری اونٹنی بھی مر گئی. اونٹنی مر گئی، باقی سب کر لی. اونٹنی کو کیا ہوا؟ پہاڑ سے پتھر ڈھو کے لا رہے تھے، بیچاری کو داغ پڑ گیا، مر گئی. اور سچا مکان تے میں بڑھا کے آیا سا،
پتھر کس واسطے ڈھونے پہ گئے؟ نوکر نے کہا جی آپ کے ماں اور باپ کی قبریں بنانی تھی۔ اس کا میرا پیو تے میری ماں دونوں مر گئے نے، اس کا دونوں مر گئے نے، باقی سب خیر، کچھ نہیں بگڑا، کچھ نقصان نہیں ہوا۔ میں اچھا خاصا ماں باپ کو چھوڑ کے آیا تھا، انہیں کیا ہوا؟ اور جناب وہ جو آپ کوٹھی بنا کے آئے تھے نا، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دھڑام سے لنٹر گرا، اس کا میری کوٹھی بھی ڈھہ گئی، کتی بھی مر گئی، اٹھی بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، ابا بھی مر گیا، کوٹھی بھی ڈھہ گئی، باقی سب کون سی وہ تعظیم ہے اللہ کے گھر کی جو تم نے قبروں پہ خرچ، اس کے باوجود باقی سب خیر۔ میں نے پہلے کہا نا ہمارے پاس تھوک کے سودے ہوتے ہیں، کسی آدمی کو اطمینان نہیں ہوا تو بندیالوی نبی پاک کا ایک اور ارشاد سنانے لگا ہے، اس کے ایک لفظ کا ترجمہ میں آپ سے کرواؤں گا، یہ بچے بھی کریں گے، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سارے اس کا ترجمہ کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم، جب ان کے اندر، پہلی قومیں مشرک قومیں، جب ان کے اندر مر جایا کرتا تھا الرجل الصالح، تم تو بڑی پوپلی سی زبان بنا کے کہتے ہو، وہ بت پوجتے تھے۔ میرا آقا کہتا ہے اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جایا کرتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، اس کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے، تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اور کوئی سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ آج دیکھتے ہو تصویریں کہ نہیں دیکھتے؟ لگی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کیسا نقشہ کھینچا میرے نبی نے، وصوروا فیہ تلک الصور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سے سب سے شریر لوگ یہی لوگ۔ کون؟ الرجل الصالح کی قبروں کو کیا بناتے تھے؟ یہ حالے میں تیرے اطمینان نہیں ہویا، ایک اور حدیث سن، ایک اور ارشاد سن میرے آقا کا، اور فرمان سن میرے نبی کا۔ میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ، قبر اور آپ کی قبر یہ بھی بت بن سکتی ہے؟ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا یوبت، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ بولو وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے آقا کا فرمان، خدا کی قسم یہ میرے لفظ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں اپنے آقا کا فرمان سنا رہا ہوں، اس پر چونکہ چنانچہ یعنی کہ کوئی حاشیہ بھی نہیں چڑھا رہا، بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہم، اس کا میں نہ کر دیں، اے اللہ لا تجعل، نہ بنانا، قبری، میری قبر کو، وثنن، بت، یوبت، اس کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ بت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے کہا وہ بت ہوتی ہے۔ اساں زیادتی کوئی نہیں کر دے، اساں بتاں والی ایتاں بت پرستاں تے فٹ کر دیں۔
میرے آقا نے کہا جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بنتی ہے؟ بہت بنتی ہے۔ میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے رکھا۔ یہ جالیوں کے باہر کھڑے ہیں، اس کے آگے بھی 4 فٹ کے میز ہیں، اس کے آگے بھی شرطا جلا جلا۔ آپ روزے کی طرف کھڑے ہو کے ذرا دعا تو مانگیں، وہ آئے گا اور یوں آپ کو پکڑ کے نا کعبے کی طرف رخ موڑ کے کہے گا مانگنے کا یہ مقام ہے، یہ سلام کرنے کا مقام ہے، یہاں سلام کرو۔ ان کے سامنے سلام دعا کیسا محفوظ ہے؟ 4 فٹ میز ہے، پھر اس کے آگے جالیاں ہیں لوہے کی، اس کے آگے نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے آگے حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس کے اندر میرے نبی کی قبر منور، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا دروازہ ہی کوئی نہیں۔ نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار دا دروازہ ہی کوئی نہیں، کوئی کھڑکی روشندار کوئی بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا، سب جھوٹ بولتے، قبر منور تک کوئی نہیں پہنچتے۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کیا۔ یہ باہر کھڑے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، جالیوں کے باہر کر رہے ہیں، اس کا قبر کے ساتھ کیا کرنا؟ قبر تو کوئی فٹ دور ہے۔ بس پاکستانی لوگوں کا یار کیا کیا جائے، اے مدینے چڑ دے ہونا، مدینے دے جڑے ستون نے ستون ان کا کیا؟ ایک افریقے کے عالم تھے، تقریر کرتے تھے عربی میں، بڑی خوبصورت عربی بولتا تھا، بڑی توحید بیان کرتا تھا۔ میں کہتا کاش اس کا کوئی ترجمہ کرتا، کوئی ہمارے بندے سنتے، ان کو سمجھ آتی۔ ایک بات وہ بار بار کہتا تھا، وہ کہتا تھا اے جنہ ستونہ نو تساں چوم دیو اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا، اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا۔ لیکن پاکستانی قوم قالین اٹھا کے نیچے سے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، میں حج پہ گیا تو ایک ملک میرے ساتھ تھا بدیال کا، وہ دوسرے عقیدے کا تھا، تو مجھے کہتا تھا استاد جی کتھے بندیال کے کتھے مدینہ، پہری جہاز کا سفر تے جالیاں بھی بندہ نہ چمے تے پھر آن دا فائدہ کی۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، صحابہ سے یہ ثابت ہو۔ خدا گواہ میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، اشاعت التوحید کا مبلغ ہوں اور بڑے ذمہ دار سٹیج پہ کھڑے، اور میں کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں، میں کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کچھ صحابی تو ایسے تھے نا جو حضرت عائشہ کے حجرے میں جا سکتے تھے، ان کے والد تھے حضرت صدیق اکبر، ان کی بیٹی کا گھر ہے، حضرت عائشہ کے بھائی تھے عبد الرحمن جا سکتے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے، ان کی خالہ کا گھر تھا، جا سکتے تھے۔ یہ تو محرم تھے نا، جب چاہیں حجرہ عائشہ میں چلے جائیں، باقی صحابہ بھی گئے ہوں گے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی کی قبر منور پر جھکنا چومنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگائے، جو ہاتھ لگا نہیں لگا۔ اللہ تو وہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو ملک مجھے کہتا ہے مولوی جی تسی جاؤ مکان پہ، میں تے آج جالی چوم کے والد صاحب کہتے ہیں میں شرطے کے قریب سے گزرا، میں نے اس کو عربی میں کہا بھائی آندہ پہ ذرا خیال کریں۔ میں مکان پہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترا ہوا مایوس مایوس۔ میں نے کہا ملک صاحب خیر ہوئے؟ اس نے کہا خیر کی ہوئے، اتنے بھی سارے تیرے مذہب والے رہے، اتنے بھی سارے تیرے مذہب والے رہے۔
اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو کیا کر دیا؟ وہ سمجھ رہے ہو اس موضوع کو چھوڑے یار کو اصل بیان میں کرنا چاہتے ہیں. کس معاشرے میں میرے نبی آئے، شرک ان میں، کفر ان میں، شراب نوشی ان میں، سود خوری ان میں، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں ڈالنا ان میں، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، خیموں کو لوٹنا، مسافروں کو لوٹنا، یہ ساری خرابیاں ان میں تھی. پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ساری خرابیوں کا جو مجموعہ تھا، اس دور کا نام رکھا گیا دور شرک و کفر، دور شراب نوشی، دور سود خوری. کیا نام رکھا گیا؟ دور سے بولو، دور سے بولو. دور جاہلیت. معلوم ہوا ساری خرابیاں دی جڑ جہالت ہے. جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو سود خوری ہوگی، جہالت ہوگی تو شراب نوشی ہوگی، جہالت ہوگی تو بے حیائی ہوگی، ڈاکہ زنی ہوگی، چوری چکاری ہوگی. ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ اللہ نے یہ جو کالی چادر جہالت کی تنی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. سبحان اللہ. آمنہ کے لال کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. اس جہالت کی چادر کو ہٹانا ہے تو وحی کے پہلے الفاظ جو میرے نبی پہ اترے وہ لفظ تھا اقرا. اقرا کیا میں نے پڑھیے. جہالت دور کرنی. جہالت دور کس سے ہوگی؟ پڑھنے سے. جہالت دور کرنی ہے. جہالت دور ہوگی تعلیم سے، جہالت دور ہوگی پڑھنے سے. اقرا پڑھیے. لیکن جس تعلیم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے جہالت دور نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. جہالت اس تعلیم سے دور ہوگی جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. اسی لیے کہا اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق. بچہ یہ جو ہمارے سکول ہے، سکول کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو ناراض نہ ہو، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ حق بھی نہیں پہنچتا. لیکن تمہارے سکول، ان کی فیسیں، ان میں دی جانے والی کاپیاں اور یونیفارم، ان سب کو جب دیکھتے ہیں، ان کی قیمتیں دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا یہ ہے تم تعلیم دیتے نہیں ہو، بیچتے ہو. بیچتے ہو. اور پہلے دن دنیا کی پہچان لگی، الف سے انار. یہ تو اب ختم ہو گئی ہے تعلیم، اردو ختم ہو گیا ہے. اب ان کا سکھایا جاتا ہے سیب نہیں کہنا، ایپل کہنا، کیلا نہیں، بنانا. یہ نئی نسل تیار ہے، اپنی زبان بولتے ہوئے شرم آ رہی. ان بچوں کو 1 2 3 4 5، وہ چھوٹی ہماری بچی ہے تو مجھے کبھی کبھی کہتی ہے 10,000 چاہیے. وہ 20 روپیہ میں 10,000. سب سے مہنگے سکول میں پڑھ. تو یہ تم تربیت کر، الف سے انار، بے سے بکری، میم سے میز. پھر تم کہتے ہو یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ پنکھا ہے. یہ دنیا کی پہچان ہو رہی ہے، دنیا کی پہچان. اس سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے. جہالت کے اندھیرے اس تعلیم سے دور ہوں گے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہے. حلال حرام کا پتہ چلتا ہو، جائز ناجائز کا پتہ چلتا ہو.
دنیا کی تعلیم، جملہ بڑا خوبصورت بولنے لگا ہوں، پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، دنیا کی تعلیم، سائنس کی تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی، اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنا سکتی ہے، تم اچھے سامان بنا سکتے ہو۔ عظمت مدارس دینیا علامہ داخلہ بجانوی صاحب، تم نے رات کو روشن کر دیا، بڑی ترقی، تم نے گرمی کو دور کر دیا، ایئر کنڈیشن بنا دی، تم نے موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، بسیں، کاریں، ٹرک، ریل گاڑیاں بنا دی، اللہ اکبر، بڑی ترقی، بڑا ٹینک، توپیں، موبائل، خدا دی قسم ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جی کھیتوں میں جناب وہ باتیں کر رہا ہے، اللہ ساڈے دادے پردادے نو کدی اٹھا کے لے آوے، او ویکھا ایک بکریاں چراندا پھردا تے کن نال کی لا رہا، خدا کی قسم وہ حیران ہو ترقی کی ہے سائنس نے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے انکار مجھے اس سے، سائنس اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی، اچھے انسان بنائے گی محمد عربی کی تعلیم، ماشاءاللہ، اچھے انسان بنائے، تم سائنسدان بنا سکتے ہو، کمانڈر، بش کے ایک پھول پر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور ہمارے مدرسوں کا بڑا ہوا، اسے بش کا پیغام پہنچا، میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تیرے جیسے کتوں سے میں ملنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ فرق ہے تیری تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں۔ تو نے کیا پیدا کیا؟ فیس بک پہ مجھے دیکھ کے شرم آئی، میں پانی لڑکے کھڑے، پروفیسر صاحب آ رہے ہیں موٹر سائیکل پر، لڑکوں نے راستہ روک لیا، پروفیسر کو پیٹنے لگے، پروفیسر کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، وہ لڑکے گالیاں بکتے ہیں، شاگرد ہیں اس کے، تو نے یہ نسل تیار کی ہے، ہمارے مدرسوں میں آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کبھی ہمارے مدرسوں کا وزٹ کر، دیکھ اس دروازے سے جب مدرس اور معلم استاد اندر داخل ہوتا ہے، وہ جوتیاں بعد میں اتارتا ہے، شاگرد اس کی جوتیاں پہلے اٹھا لیں، ادب ہم سے سیکھ، اساتذہ کا احترام ہم سے سیکھ، تو نے کون سی نسل بنائی، کون سے لوگ پیدا کیے، اساتذہ کو پیٹنے والے، انا للہ، خدا میرا رب گواہ، وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو استاد کی توہین کرتا، کبھی بھی کامیاب وہی ہوگا جو استاد کی دعائیں لے گا، استاد کی دعائیں وہی کامیاب۔ یہ جو مجھے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑا خطیب ہے، بڑی تقریریں ہیں، ایک مدرسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ مجھے حضرت شیخ القرآن کی دعا ہے، میں نے کبھی بتایا بھی نہیں ہے کسی کو، مجھے شیخ القرآن نے دعا دی تھی، اور دعا بھی سحری کے وقت دی، وہ سحری کر استاد کی خدمت کرو، استاد جب یہاں سے دعا مانگتا ہے تو عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا پاؤں۔ میرے نبی نے قرآن کی تعلیم سے اس معاشرے کو بدلا، قرآن کے نور سے جہالت کو دور کیا، بدلا، جو مشرک تھے وہ موحد ہو گئے۔ ابھی تو بول کہ کوئی آ رہے ہو، مشرک موحد ہو گئے، شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے امید ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔
جس دور کا نام تھا دور جاہلیت، ہر خرابی ان میں تھی، میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا تو پھر اس دور کا نام کیا پڑ گیا؟ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کبھی یہ دور جاہلیت تھا، آج یہ کیا بن گیا؟ خیر القرون بن گیا۔ میرے نبی نے انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ جو چور تھے، وہ جو ڈاکو تھے، وہ دنیا کے راہبر بن گئے۔ وہ جو شرک کرتے تھے، بت پوجتے تھے، ان میں ایسی توحید آئی، ایسی توحید آئی۔ دیکھیں، خطابت اس کو کہتے ہیں کہ خطیب تھوڑی سی چھپا کے بات کرے، پردہ ڈالے، پردہ تھوڑا سا، اور عوام خود اس پردے کو سرکائیں اور عوام سمجھ جائیں کہ خطیب آکھنا کی چاہتا ہے، خود سمجھ جائیں۔ تو پہلے تو ظاہر کر دیتی جائے تو مزہ نہیں ہے۔ آپ، میں بات شروع کروں گا، آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا، شرک کی جگہ توحید آئی۔ انہی میں سے ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کو چومنے کے لیے آیا، حجر اسود کو چومنے کے لیے آیا، طواف شروع کرنا چاہتا ہے۔ دیکھا ارد گرد نئے نئے مسلمان کھڑے ہیں، سوچا یہ مسلمان کہیں گے سن بتاں دے پوجن تو منع کر دے دے، آپ پتھر نو چومن لگے ہوئے نے۔ تو دو قدم پیچھے ہٹا، ہٹ کے پتھر کو خطاب کیا، انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ میرے نبی نے رنگ بدل کے رکھا، مشرکوں کو موحد بنا دیا، شرک کی جگہ کیا آ گئی؟ وہ جو عزتوں کے لٹیرے تھے، وہ حاتم طائی کی بیٹی کو چھوڑنے جا رہے، یہ قیدی بن گئی، بھائی اس کا کمانڈر ہے، یہ بھائی کے گھر پہنچی، دو صحابی چھوڑ کے آئے۔ بھائی کہتا ہے تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا، تم یہاں کہاں؟ اس نے کہا محمد نے رحم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم ان کے دربار میں گئی تھی، ان سے ملی ہو؟ کہ ہاں بھائی میں ان کے دربار میں گئی تھی۔ تو بھائی کہتا ہے کیف وجدت محمدا واصحابہ، پھر بتا محمد اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا؟ آج کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یار نہیں پہنچتے۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے نبی کا عاشق کہلاتا ہے، محب کہلاتا ہے، تنقید صحابہ پہ کرتا ہے، تنقید صحابہ پہ کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ عمرہ کر کے آئے تو واپس آ کے کہتا ہے میری قسمت دیکھو، میں روزے دیا جالیاں دیکھ کے آئے، میں اوتی پہاڑی دیکھ کے آیا، میں مدینے دیا گلیاں دیکھ کے آیا، میں مسجد نبوی دیکھ کے آیا، تو روزے دیا جالیاں دیکھ کے آنے، تیرے پیر زمین تے نہیں کھلوندے۔ ان صحابہ پہ تو تنقید کرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے بھی کیا کرتے تھے، معانقے بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی قسمت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے تیرا مرشد آ جائے، کوئی بہت بڑا عالم آ جائے تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میری دھی دی قسمت دیکھو، اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میرے مرشد آئے تھے۔ تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے تیرا مرشد آ جائے، تیرا سر آسمانہ نہ جا لگتا۔ ان کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا صلی اللہ، ان کے جنازے میرا نبی پڑھاتا۔
جو میرے نبی کے ساتھ گھوڑے پہ پیچھے بیٹھتے ہیں، جسم اپنا ساتھ ملاتے ہیں، ان پہ تو تنقیدیں کرتا۔ مرشد دعا کر دے نا، مرشد دعا کر دے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہے۔ اس دیہڑے پونڈے پکا پکا کے کھاؤ، یہ اسی خوشی میں کھائے جائے، یہ اسی خوشی میں کھائے جائے۔ اس پر کیپسول چڑھا دیا گیا امام جعفر کے۔ دراصل یہ خوشی ہے حضرت معاویہ کے مرنے میں، 22 رجب۔ مرشد دعا کر دینا۔ اب تو یہ پیری مریدی ساڑھے کی گھستی آتی، جو بندیاں کی گھستی، یہ ذرا سوکھا کام ہے کہ تھوڑا جا مرید کرو پھر باہر نکلو، ہفتہ وار الگ بیٹھ جاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حضرت جی، حضرت جی ہے، کیا بات ہے حضرت جی؟ بازار میں حضرت جی جائیں تو لوگ حضرت جی آ گئے، حضرت جی آ گئے۔ حضرت شیخ القرآن کہتے تھے تو باہر نکلے تو تین لوگ آتے حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی۔ میں پرانے قلعے سے نکل کے راجے بازار جاواں، اگو لوگ من ویکھ کے کنن ہاتھ لاندے۔ آگے جو شیخ القرآن جملہ کہتے تھے جناب میں انہاں دی ماں ماری ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت جی کہتے ہیں۔ شیخ القرآن نے کہا کیا بات، اللہ تیری قبر کو منور کر۔ شیخ القرآن نے کہا بند کمریاں چ بیٹھ کے انہاں کولوں لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نو الہ دا معنی دس، ان کو الہ کا معنی بتا، الہ کسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے تو بتا، پھر ہم دیکھیں گے لوگ تیرے ہاتھ کیسے تھے۔ ہمارے ایک مبلغ کہتے ہیں میری تقریر بڑے لوگ سنتے ہیں، اس واسطے سنتے ہیں قرآن نہیں سناتے، قرآن سناؤ نا پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ سنتے ہیں۔ سناؤ قرآن اللہ کا، شرک کی تردید کرو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو، لیکن یہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کی۔ ہم بڑے نکمے لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، بدعمل لوگ ہیں، لیکن مولا تیرا کتنا شکر کرے تو نے ہمیں اس محال پہ کھڑا کیا، اس محال پہ تو کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا، کبھی اس محال پہ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، مولا تو نے ہم جیسوں کو اس محال پہ کھڑا کر دیا۔ کیف وجدت محمدا واصحابہ، تو نے محمد اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا؟ کیسے لوگ ہیں وہ؟ حاتم دائی کی بیٹی کہتی ہے بھائی میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں، بس اتنی بات سن، میری عزت اور میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ تھی۔ کیا رنگ چڑھایا میرے نبی، معاشرے ہی بدل۔ تو یہ جو دینی تعلیم ہے، میں دنیاوی تعلیم کا بالکل مخالف ہوں نا، آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ضرور دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی دینی تعلیم ضرور دلوائیں، انہیں جائز ناجائز کا، حلال حرام کا پتہ، انہیں کچھ قرآن آتا ہو، کچھ مسائل کا انہیں علم ہو۔ تو یہ دینی مدارس اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آؤ بھائی۔
بیٹھے بھائی، ابھی مولانا نے تشریف لانا ہے، آپ تمام حضرات بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے اس سال حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی بھی ہوگی اور ان کو ہدیے کے طور پر قرآن مجید بھی دیا جائے گا. وہ سٹیج کے قریب آ جائیں، میں نام بلا رہا ہوں، جلدی سے آئیں. حفظ والے بچے حافظ سعد الرحمن بن خرم شہزاد، جلدی آئے بھائی، جلدی جلدی. شادی مکرم سے دو درخواست ہے. حافظ سعد الرحمان، محمد احمد، محمد احمد، نام بھی ہے. درجہ کتب سے ابھی جنہوں نے مشکات شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، احتشام الحق بن استادی مکرم مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب جی، استادی کے بیٹے ہیں احتشام الحق. مدثر معاویہ بن عبد الرحمن جبہ پرانا سے، مدثر معاویہ سند والے شعبہ حفظ سے جو بچے جنہوں نے سند حاصل کرنی ہے سٹیج کے قریب آ جائیں. نام بلا رہا ہوں، حافظ علی حمزہ بن سکندر دین، حافظ علی حمزہ بن سکندر دین. حافظ سیف الرحمن بن قاری رمضان صاحب اسی مدرسہ کے استاد ہیں، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہے. حافظ عبد الرحمن بن ناصر محمود، حافظ عبد الرحمن بن ناصر محمود. حافظ عثمان غنی بن محمد حنیف، حسان احمد بن مظہر اقبال، جلدی آئے بھائی، حسان احمد بن مظہر اقبال. حافظ طلحہ زبیر بن قدیر حسین، حافظ حسنین معاویہ بن قدیر حسین، دونوں بھائی ہیں. حافظ عبد الرحمن انور بن محمد انور، حسنین معاویہ. حافظ عبد الرحمن انور. شعبہ کتب سے جن طلباء کی اسناد ہیں، محمد آصف شہزاد بن محمد اکرم، جلدی آئے بھائی. فوجی عبد الرحمن صاحب بن محمد نجیب، ریٹائرڈ فوجی ہے الحمدللہ، انہوں نے بھی یہیں سے پڑھا ہے. محمد ذیشان بن عبد القدوس، محمد ذیشان بن عبد القدوس. عثمان علی ظفر بن ظفر اقبال دنیا سے.
عثمان علی ظفر بن ظفر اقبال. سہیل انجم بن سلیم انجم. محسن عباس بن بشیر احمد. محسن عباس بن بشیر احمد جلدی آئیں. عبد الحسیب بن ارشد محمود. عبد الحسیب بن ارشد محمود. احتشام الحق بن مفتی عبد الرؤوف صاحب. بند کر بس سن کے آخر سب حضرات تشریف رکھیں بھائی. آپ کے دلوں کی دھڑکن آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب ابن خطیب واعظ خوشرحان حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے. آپ حضرات ذوق شوق اور محبت اور اپنی دل جمی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. توحیدیوں والا مجمع توحید کا نعرہ ذرا گرج کے لگائیں. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت اسلام. نعرہ تکبیر. میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان خصوصی خطیب ابن خطیب واعظ خوشرحان حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب میں ان سے ملتمس ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کا قرآن سنائیں, آپ کے دلوں کو منور فرمائیں. حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب. الحمد لله الذي نزل وانزل على